تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 115, 116 اینڈ 117 تین آیت ہے 115, 116, 117. آیت نمبر 115 سورہ توبہ. And Allah will never lead a people astray after He has guided them until He makes clear to them what they should avoid. Verily Allah is the all-knower of everything. اور اللہ کبھی بھی لوگوں کو قوموں کو گمراہ نہیں کرے گا اس کے بعد کہ اللہ نے ان کی ہدایت کر دیا ہے. یعنی ہدایت دینے کے بعد اللہ ان کو گمراہ نہیں کرے گا. اور ان کے سامنے جو بات کو اس نے صاف طور پہ واضح کر دیا ہے کہ کون سی چیز ہے جو ان کو ایوائڈ کرنی چاہیے، تو ان کو اس چیز کو بالکل اس سے دور رہنا چاہیے، وہ چیز سے جس کے لیے اللہ نے منع کیا. اور یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کے بارے میں، اس کو ہر شے کے بارے میں تمام علم ہے. تو اللہ کو تو کوئی تم چیٹ تو نہیں کر سکتے نا. آیت نمبر 116. Indeed, to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth. He gives life and He causes death. And besides Allah, you have neither any protector nor any helper. اور یقیناً اللہ کا ہی ہے سب کچھ، ملکیت آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی آسمان اور زمین اللہ کی ملکیت ہے، ڈومینین. اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے، حیاتی دیتا ہے، اور وہی ہے جو موت وارد کرتا ہے، یعنی جب موت جو دیتا ہے. اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہاری حفاظت کرے، یعنی حفاظت کرنے والا اور مدد کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو یہ اس طرح سے اللہ نے بہت ہی بات کو کلیئر کر دیا ہے. آیت نمبر 117. Allah has forgiven the Prophet, the Muhajirin, and the Ansar who followed him in the time of distress, yani Tabuk expedition, after the hearts of a party of them had nearly deviated from the right path. But He accepted their repentance. Certainly, He is unto them full of kindness and most merciful. اللہ نے معاف کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی ہجرت کر کے مکہ سے گئے مہاجرین اور جو مدینے کے انصار تھے، اور ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ گئے بہت ہی مشکل وقت میں، جو تبوک کی جنگ کے لیے بہت ہی وہ بہت ہی تکلیف کا ٹائم تھا. اور اس میں کچھ لوگوں کے جو ایک گروہ، یعنی کہ ایک تھوڑے سے لوگ جو ہے، ایک گروپ آف پیپل جو سمجھو تھوڑے سے ہٹ گئے، ڈیویٹ ہو گئے، جو سیدھی راہ سے تھوڑے ہٹ گئے. لیکن پھر اللہ نے ان کی توبہ کو بھی قبول کیا، کیونکہ توبہ کی توفیق بھی تو اللہ ہی دیتا ہے نا، تبھی تو بندہ سچی توبہ کر سکتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق نہ ملے تو بندہ توبہ بھی نہیں کر سکتا. تو وہ لوگوں نے جتنی تکلیفیں اٹھائے تھے، جتنے ان لوگوں نے دکھ سہے تھے، اس کے بعد تو اللہ ان کی توبہ کو قبول ہی اللہ نے کیا. اور اللہ ان کے ساتھ بہت ہی نرم ایک دم ہے، اور رؤوف یعنی اور بہت ہی رحم والا ہے، یعنی کہ موسٹ مرسیفل. تو یہ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ جیسے کہ وہ لوگ جو تھوڑے ہٹ بھی گئے تھے تو بھی، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں بہت ہی تکلیفیں سہے نا، جو ابھی ہم پڑھیں گے. ریکمپنس کمز آفٹر پروف از ایسٹیبلشڈ، یعنی کہ اللہ جب ایک چیز کا کوئی بھی ثبوت
یا پروف جو ہے وہ قائم کر دیا، بتا دیا پکا، اس کے بعد اگر پھر کوئی انسان غلط کرے گا یا کوئی بھی مطلب کچھ جو بھی اللہ کے حکم ہے اس کو ٹالے گا یا نہیں کرے گا، تو اس نے اب سب اس کے سامنے سب چیز مطلب بتا دی گئی، ثبوت پورے قائم کر دیے گئے ہیں. تو اب وہ جب کرے گا کوئی بھی غلط تو تب اس کو بدلہ ملے گا، اس کا ریکمپینس. اللہ says وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. And Allah will never lead a people astray after He has guided them until He makes clear to them what they should avoid. اور اللہ کبھی بھی لوگوں کو، قوموں کو گمراہ نہیں کرے گا اس کے بعد کہ اس نے ان کی ہدایت کی ہے. اور یہ کہ جب تک کہ اللہ نے ان کے سامنے سب چیز کو پورا پکا ظاہر کر دیا ہے کہ ان کو کس چیز سے بچنا ہے. ویریلی اللہ از دا آل نوور آف ایوری تھنگ، اور اللہ تو ہر شے کا جاننے والا ہے. اللہ ڈسکرائبز ہز آنریبل سیلف اینڈ جسٹ ججمنٹ ان دیٹ ہی ڈز ناٹ لیڈ اے پیپل اسٹرے بٹ آفٹر دا میسج کمز ٹو دیم سو دیٹ دا پروف از اسٹیبلشڈ اگینسٹ دیم. اور اللہ جو ہے وہ بہت ہی، جیسے اللہ باعزت ذات ہے خود، تو وہ بالکل عدل اور انصاف کرتا ہے. اس لیے وہ کچھ بھی غلط تو نہیں کرے گا کہ وہ لوگوں کو گمراہ تو نہیں کرے گا. اور ان کو ہدایت دیا اللہ نے، ہدایت کے بعد گمراہ کیوں کرے گا؟ جب ان کے پاس پیغام آ چکا تو ان کے پاس جو ایک ثبوت، ایک پروف جو ہے وہ قائم ہو چکا. تو اب جب تم غلط کرو گے تو تمہارے خلاف وہ ثبوت جو ہے اب اسٹیبلش ہو گیا، خلاف جا رہا ہے وہ. کیونکہ جب ایک چیز کو تم کو میسج میں بتا دیا گیا کہ بھئی یہ اللہ نے حکم دیا ہے یہ کرنے کا اور اللہ نے اس چیز کے لیے منع کیا ہے، تو اب بندہ کچھ کرے گا تو اب تو اس کی پکڑ ہوگی نا. یہ تو نہیں بول سکتا نا ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم کو کچھ، ہم تو کہاں، ہم کو تو انجان تھے، ہم کو نہیں پتا. یہ سب چالاکیاں، ایکسکیوزز نہیں چلتی اللہ کے سامنے. فار انسٹنس، جیسے مثال کے طور پہ اللہ سیڈ، اور وہ ہے سورہ نمبر 41، سورہ حامیم سجدہ، جس کا دوسرا نام فصلت بھی ہے. وَأَمَّا ثَمُودُ، اور اس کی آیت نمبر 17 ہے یہ. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ And as for Samud, we showed and made clear to them the path of truth. اور رہی سمود کی بات، ہم نے ان کو بتایا اور صاف طور پہ ان کو بتایا کہ جو حق کا راستہ ہے. اس کے بعد بھی اگر وہ لوگ غلط کریں گے تو اب ان پہ عذاب آنا ہی ہے نا. مجاہد کامنٹڈ آن اللہ سیئنگ، اور مجاہد جو ہے وہ اللہ کی یہ آیت پہ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہ، کہ اللہ ول نیور لیڈ اے پیپل اسٹرے آفٹر ہی ہیز گائیڈڈ دیم، کہ اللہ کبھی بھی کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا اس کے بعد کہ اس کی ہدایت کر دیا اللہ نے. تو اس پر مجاہد ان کا کامنٹ ہے کہ اللہ دا mighty and sublime is clarifying to the believers about not seeking forgiveness for the idolaters in particular. تو یہاں پر اللہ جو بہت ہی العزیز ہے اور مطلب بہت ہی لطیف اور عزیز، اور مطلب اس طرح سے اللہ کی جو شان ہے، اس نے اپنے مومنوں کو صاف طور پہ بتا دیا کہ جو بھی تمہارے مشرکین لوگ تھے تو ان کے لیے اب توبہ استغفار اللہ سے مت کرو. اینڈ ان جنرل اٹ از این ایگزورٹیشن ٹو بی ویئر آف ڈسوبیئنگ ہم، کہ اب یہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو. یہ نافرمانی ہوگی اگر ان کے لیے تم دعائیں کرتے ہو. اینڈ انکریجمنٹ ٹو اوبے ہم، اور یہاں پر ان کو اس بات پہ واضح و نصیحت ہے کہ ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرو. سو ایدر ڈو اور سفر. تو اگر تم مانتے ہو اللہ کی بات تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو پھر بھگتو. تو یہ بھی تو ہے نا پھر بعد میں بھگتنا پڑتا ہے نا. ابن جریر commented, Allah says that he would not direct you to misguidance. کہ اللہ نے کہا کہ وہ تمہیں کبھی بھی گمراہی کی طرف
تمہیں نہیں دھکیلے گا یا تمہیں راستہ نہیں اس طرف کا دکھائے گا کہ جاؤ گمراہی کی طرف جاؤ. سو دیٹ یو انووک ہم فار forgiveness فار یور ڈیڈ idolaters. اور یہ کہ تم اپنے جو گزر چکے ہیں ان کے لیے، وہ جو مشرکین لوگ ہیں ان کے لیے تم اب استغفار مت کرو. آفٹر ہی گیو یو گائیڈنس، کہ اللہ نے تم کو ہدایت دے دی. اب اس کے بعد تم یہ کام پھر سے کرتے رہو گے کہ نہیں جانے دو، ان کے لیے دعا کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اینڈ ڈائریکٹڈ یو ٹو بلیو ان ہم اینڈ ان ہز میسنجر. اور اللہ نے اس چیز کے بارے میں تم کو دکھایا ہے، تم کو راستہ بتایا ہے کہ تم اللہ پہ ایمان رکھو اور اللہ کے رسول پر. فرسٹ ہی ول انفارم یو آف واٹ یو شوڈ اوائڈ. اللہ پہلے تمہیں ایک خبر دیتا ہے، انفارم کرتا ہے کہ دیکھو یہ چیز مت کرنا، تم کو یہ چیز اوائڈ کرنا ہے. سو دیٹ یو اوائڈ اٹ، تاکہ تم پھر وہ چیز سے بچو، وہ چیز نہ کرو. لیکن سوچو اگر تم پھر بھی کر رہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ یہ بھگتنا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا. بفور ہی انفارمس یو دیٹ دس ایکشن از ناٹ الاؤڈ، یو وڈ ناٹ ہیو ڈس اوبیڈ ہم and fallen into what he prohibited for you if you indulge in this action. تو اگر اللہ نے ابھی تمہیں بتایا نہیں ہے کہ دیکھو یہ چیز کرنا غلط ہے، اور اگر سمجھو کہ تم نے وہ چیز کی تو اب وہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں آئے گا، کیونکہ نافرمانی میں چیز تبھی آ سکتی ہے جب اللہ نے منع کیا، اس کو پروہیبٹ کیا، اور اس کے بعد بھی تم وہی ایکشن وہی حرکتیں کرتے رہو. Therefore, in this case, he will not allow you to be misguided. تو اس بارے میں اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا کہ تم کو گمراہی کی طرف. Verily, guidance or misguidance occurs after commands and prohibitions are established. اور ہدایت اور گمراہی یہ تبھی آتی ہے جب اللہ کے احکامات اور اللہ کی حرام کردہ چیزیں جو ہے وہ قائم کر دی گئی. اب اس کے بعد بندہ غلط کرے گا تو جانتے بوجھتے کر رہا ہے، پھر یعنی اس کو پتا ہے کہ اللہ نے حکم کیا کیا ہے کہ کون سی چیز کرو اور کون سی نہ کرو، اور پروہیبیشنز کس کا ہے کہ یہ کام مت کرنا. اس کے بعد بھی وہ کام اگر وہ کر رہا ہے تو پھر تو اب وہ آیا نا اس کے اندر، گناہ کے اندر، نافرمانی میں. ایز فار دوز ہو ور نیدر کمانڈیڈ نور پروہیبٹڈ. اور رہی ان کی بات کہ جن کے پاس ابھی یعنی ان کو حکم بھی نہیں دیے، ان کو کوئی چیز کے لیے منع بھی نہیں کیا ہے، they can neither be obedient nor disobedient in doing what they were neither ordered nor prohibited from doing. تو ان لوگوں کو تم یہ نہیں بول سکتے کہ یہ نافرمان ہے یا بہت فرما بردار ہے، نہیں بول سکتے تم، کیونکہ ابھی ان کے پاس کوئی احکامات آئے ہی نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، ان کو کسی چیز کے لیے ابھی منع ہی نہیں آئی، پروہیبیشن نہیں آیا، تو پھر تو ان کے فرما بردار اور نافرمان ہونے کی تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. جب ان کو کوئی چیز کے بارے میں ابھی بولا ہی نہیں ہے تو وہ اس میں آ ہی نہیں سکتے، اس چیز میں اس کے لیے قصوروار نہیں ہوتے وہ. اللہ سیڈ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. Indeed, to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth. یقیناً اللہ ہی کا ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت. He gives life and he causes death. وہ دیتا ہے زندگی اور وہ دیتا ہے موت. And besides Allah, you have neither any protector nor any helper. اور نہ ہی اس کے سوا تمہارے پاس کوئی مددگار ہے، نہ کوئی پشت پناہ ہے. ابن جریر commented, This is an encouragement from Allah for his believing servants to fight the idolaters and chiefs of disbelief. یہاں پر جو ان کا کہنا ہے ابن جریر کا کہ یہ اللہ نے مطلب اپنے مومن بندوں کو انکریج کیا ہے کہ ان کو بہت ہی یعنی حوصلہ بندھایا ہے کہ تاکہ وہ مشرکین سے جنگ کرے اور جو بھی کفر کے بڑے جو سردار ہیں ان سے بھی. It is also a command for them to trust in Allah's aid. اور ان کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ وہ توکل کرے اللہ کی مدد کے اوپر. For he is the owner of the heavens and the earth. کیونکہ اللہ ہے مالک آسمانوں کا اور زمین کا. And not to fear his enemies. اور اس کے جو بھی دشمن ہیں ان سے ڈرنا نہیں ہے. Verily they have no protector besides Allah nor a supporter other than him.
اور اللہ کے سوا کوئی ان کے لیے مطلب ان کو بچانے والا، ان کے لیے پروٹیکٹر بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ان کو سپورٹ دینے والا ہے اللہ کے سوا. بیٹل آف تبوک. Mujahid and several others said, This ayah was revealed concerning the battle of Tabuk. کہ یہ جو ہے 117 نمبر کی آیت کہ وہ نازل ہوئی ہے جنگ تبوک کے تعلق سے. They left for that battle during a period of distress. یعنی ایک ایسا دور تھا وہ کہ بڑا تکلیف کا دور تھا، اور اس میں وہ لوگ اس جنگ کے لیے نکلے. It was a year with little rain. اور وہ سال تھا جس میں بہت تھوڑی بارش ہوئی. اس کو سب لوگ ذرا غور سے سننا تاکہ اپنا شکر جو ہے نا وہ بڑھا دینا یہ سننے کے بعد. اور انٹینس ہیٹ اینڈ اسکارسٹی آف سپلائز اینڈ واٹر، اور بہت زیادہ شدت کی گرمی، یعنی کہ بہت ہی جیسے لو جیسے بولتے نا وہ ویسی حالت تھی. اور بہت ہی ان کے پاس ساز و سامان، راشن پانی کی بھی بہت کمی، کھانا پینا جو ہے اور پانی کی بھی کمی. تو اتنی کمیوں کے ساتھ قتادہ رحمہ اللہ said, They went to Asham during the year of the Battle of Tabuk at a time when the heat was intense. یعنی وہ لوگ جو گئے اشام کی طرف، یعنی سیریا جو ہے اس کی طرف، اور وہ سال یعنی کہ مطلب بہت ہی ایک تو بہت انٹینس ہیٹ تھی، اور یہ لوگ جو جنگ تبوک کے لیے مطلب جو گئے. اللہ نیو ہاؤ ہارڈ تھنگز ور. اللہ کو پتا ہے، اللہ کو پتا تھا کہ بھئی بہت مشکل کا ٹائم ہے یہ. اینڈ دے سفرڈ گریٹ ہارڈ شپ. اور ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں سہی. وی ور ٹولڈ دیٹ 2 men used to divide a date between themselves. تو ان کو بتایا گیا اس وقت کے جو بھی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ 2 بندوں کے بیچ میں ایک کھجور ہوتی تھی، یعنی آدھی آدھی کھجور کھاتے تھے. تو سوچو، اور نکلے ہیں اللہ کے لیے جنگ پہ. یہ نہیں بول رہے کہ ارے ابھی ہمارا پیٹ میں کھانا نہیں تو ہم کیا جنگ کریں گے. تو سوچو آدھی کھجور پہ. تو ہم کو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا نا. اور پھر some of them would take turns in sucking on a date and drinking water. اور کچھ وہ تھے جو ایک کھجور کو ایک بندہ اگر اس کو چوسا تو پھر دوسرے بندے کو اس کو آگے کرے تو وہ بندہ چوسے گا، پھر تیسرا چوسے، یعنی خالی چوس کے اس کی تھوڑی سی مٹھاس لے کے اور اس کو مطلب پانی پی لیتے تھے اوپر. یعنی یہ ان لوگ کی غذا تھی. سوچو، یعنی ان لوگوں کے لیے سوچو کتنا مشکل کا وقت تھا. Then give it to another man to suck on. Allah forgave them and allowed them to come back from that battle. اللہ نے ان کو معاف بھی کیا اور اللہ نے ان کو لوٹا کے اس جنگ سے واپس بھی لایا. یعنی سوچو جن لوگوں نے ایسی مشقتیں سہے اللہ کی خاطر، تو اللہ ان سے اگر تھوڑے ڈیویٹ بھی ہو گئے تھے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ابن جری reported that Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma said that Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu was reminded of the battle of distress Tabuk. کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ یاد دلا گیا کہ وہ تکلیف جو تبوک کی تھی. اینڈ عمر رضی اللہ عنہ تو حضرت عمر جو ہے انہوں نے کہا وی وینٹ ود دا میسنجر آف اللہ ان دا انٹینس ہیٹ فار تبوک. یعنی ہم کو تبوک کے لیے جانا پڑا لیکن بہت ہی شدت کی ہیٹ اور گرمی تھی. اور سوچو شدت کی ہیٹ اور گرمی ہے اور پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے. یعنی we camped at a place in which we were stricken so hard by thirst that we thought that our necks would be severed. تو یعنی بولے ہم لوگ ایک جگہ پہ جہاں پر ان لوگ نے پڑاؤ ڈالا وہ جگہ کے اوپر یعنی کہ مطلب پیاس سے اتنے یعنی کہ تڑپ گئے وہ لوگ کہ ان کو لگا کہ ان کا گلا جو ہے نا وہ گلے کو کچھ ہو ہی جائے گا. One of us used to go out in search of water and did not return until he feared that his neck would be severed. یعنی کہ جب بھی ایک جاتا کہ چلو میں جاتا ہوں یہ ڈائریکشن میں ڈھونڈتا ہوں پانی کہیں ہے تو اب وہ جب تک آ نہیں جاتا تھا یعنی کہ بہت دیر ہو جاتی تھی تو ان لوگ کو لگتا تھا کہ اللہ اس کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو کہ گلا سوکھ کے بالکل بندہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے اور پھر وہ تو ڈیتھ بھی ہو جاتی نا. One would slaughter his camel. اور کوئی ایسا تھا کہ جو اپنے اونٹ کو
ذبح کرتا تھا, squeeze its intestines, یعنی اس کی انٹسٹائن میں سے نچوڑ کے نکالتا تھا, اور اینڈ ڈرنک اٹس کانٹینٹ, اور اس کے جو بھی اس کو پانی یا جو مل جاتا تھا وہ پیتا تھا, پلیسنگ واٹ ایور واز لیفٹ آن ہز کڈنی, اور جو بھی اس کی کڈنی کی طرف تھا وہ چھوڑ دیتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیڈ کہ انہوں نے کہا کہ او Allah's messenger, یا رسول اللہ, Allah the exalted and most honored has always accepted your invocation, so invoke Allah for us. کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ اللہ جو ہے سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمیشہ آپ کی جو بھی دعا ہوتی ہے وہ قبول کرتا ہے, تو ہمارے لیے سب کے لیے اللہ سے دعا کریں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, تحبو ذالک, یعنی کہ انہوں نے پوچھا کہ would you like me to do that, تو یعنی کیا آپ چاہتے ہو کہ میں ایسا کروں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ said yes, کہ ہاں ہم چاہتے ہیں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم raised his hands and did not put them down until rain fell from the sky in abundance. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کے جو دعائیں مانگنا شروع کی تو وہ ہاتھوں کو تب تک نیچے یا مطلب لائے نہیں اپنے ہاتھوں کو جب تک کہ بارش بھرپور گری نہیں, یعنی وہ بارش بھرپور گری وہاں پر. It rained and then stopped raining for a while. بہت بارش ہوئی پھر رک گئی, تو پھر then rained again, پھر اس کے بعد پھر سے بارش ہوئی. So they filled their containers, انہوں نے جو بھی ان کے پاس تھے وہ سب بھر لیے. We went out to see where the rain reached. تو ان لوگ باہر نکلے دیکھنے کے لیے کہ دیکھے بارش کہاں تک ہو رہی ہے. And found that it did not rain beyond our camp. کہ ان کا جہاں پر پڑاؤ تھا بس اس اتنے ہی حصے میں بارش ہوئی, اس کے باہر نہیں تھی. سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے قبول ہوئی. اللہ says, لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ. Allah has forgiven the Prophet, the Muhajirin and the Ansar who followed him in the time of distress. اللہ نے معاف کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, مہاجرین کو, انصار کو, وہ ان لوگوں نے جو ان لوگ ساتھ گئے, اتباع کیے اس تکلیف کے مشکل کے وقت میں. ابن جریر said meaning with regards to expenditures, transportation, supplies and water. یعنی ان لوگوں کی جو ڈسٹریس تھی وہ خالی ہیٹ نہیں تھی, یعنی کہ ان کے لیے یعنی خرچہ پانی کی بھی کمی ہے, ان کے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں, سپلائیز بھی نہیں, کھانے کا راشن اور پانی بھی نہیں, یہ ساری تکلیفیں تھی. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, after the hearts of a party of them had nearly deviated. اور ان میں سے کچھ لوگ جو تھے جن کے دل جو تھے وہ تھوڑے مطلب ہٹ گئے تھے, یعنی ڈیویٹ ہو گئے تھے. تو یہ ہے جو جن کو اللہ نے پھر معاف کرا, کیونکہ وہ تکلیف کتنی اٹھا رہے اللہ کے لیے. away from the truth, thus falling prey to doubting the messenger's religion. یعنی کہ حق بات کو تو چھوڑ ہی دو, ان لوگوں کو تو اب یہ شک و شبہ ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے کہ نہیں, صحیح ہے کہ نہیں. بیکاز آف دا ڈسٹریس اینڈ ہارڈ شپ دے سفرڈ ڈیورنگ دیئر ٹریول اینڈ بیٹل, کہ ان لوگوں کو لگ رہا تھا اتنی تکلیف ہم سہ رہے ہیں, اتنی مشکلات ہم پیش آ رہی ہیں ہم کو, ہم کتنا سہ رہے ہیں یہ سفر میں, یہ جنگ کے سفر میں. تو ان لوگوں کو تھوڑا شک ہوا. ثم تاب علیہم بٹ ہی ایکسپٹڈ دیئر ریپینٹنس, لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, کیونکہ تھوڑا ہو جاتا ہے تکلیف میں بندے کو, لیکن اس کے بعد ان لوگ نے توبہ کی ہوگی نا. He directed them to repent to their Lord and renew their firmness on his religion. اللہ نے ان کو ڈائریکشن دیا کہ توبہ کرو, اپنے رب کے پاس توبہ کرو, تاکہ اور ان کا جو بھی مضبوطی جو ہے, فرمنس جو اللہ کے دین کے اوپر, اس کو اللہ نے پھر سے رینیو کیا, تاکہ ان لوگ یعنی پھر سے دوبارہ اس دین کے اوپر جمے رہے. انہ بہم رؤوف الرحیم, certainly he is unto them full of kindness, most merciful. اس لیے کہ وہ تو ان کے لیے بہت ہی یقیناً بہت ہی رؤوف ہے, بہت ہی نرم اور بہت ہی رحم کرنے والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک,
نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.